دھوپ چھاؤں سار چائی لکھاری ایمن قریشی قسط نمبر 7۔ اس وقت حیات شیر افکن کی ہمراہی میں عباس پیلس میں موجود تھی۔ دادی کے بے حد اصرار پر وہ حیات کو اپنے بیزی شیڈول میں سے وقت نکال کر دادی سے ملوانے لے آیا تھا۔ ارتضیٰ اور دادی نے بالکل نیولی ویڈ کپل کی طرح ان کا استقبال کیا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ سب عباس پیلس کے لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ حیات بھی مسکرا کر دادی کے سوالوں کے جواب دیتی بہت ریلیکس نظر آ رہی تھی۔ شیر افکن، تمہاری ماں کہاں غائب ہے آج کل؟ وہ کچھ یاد آنے پر بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ وہ جو ارتضیٰ سے باتوں میں مصروف تھا ذرا چونک گیا تھا۔ وہ اپنی سسٹر کے یہاں گئی ہوئی ہیں، آؤٹ آف کنٹری۔ ویسے سب خیریت ہی نا؟ اس نے چھمبے سے سوالیہ پوچھا تھا۔ سب خیریت تھی بچے، میں تو تمہاری ماں کی خبر لیتی کہ اتنی پیاری بہو دی ہے اللہ نے، بالکل سیدھی سادی پیاری سی۔ یہ نہیں کہ بچی کو خاندان میں دوست احباب میں سب سے ملوائیں۔ شادی کا مہینہ ہونے والا ہے اور بچی بتا رہی ہے وہ اب تک کہیں گئی ہی نہیں ہے۔ وہ کڑے تیوروں سے بولی تھی۔ شیر افکن نے ذرا گھور کر دادی کے ساتھ لگ کر بیٹھی بچی کو دیکھا تھا، جو شیر کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ دراصل دادی جانی، نکاح اس قدر جلد بازی میں ہوا تھا کہ ان سب چیزوں کا وقت ہی نہیں ملا۔ بس اسی سوچ کے زیر نظر بابا نے ہمارے ولیمے کا ایک شاندار سا ریسیپشن رکھا ہے۔ وہ ذرا سنبھل کر بولا، چلو اچھا ہے۔ خیر سے بیٹا، تمہارے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ وہ دوبارہ حیات کی جانب گھومی تھی، جبکہ ان کے سوال پر اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ ماما، حیات اٹک اٹک کر کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ عقب سے نمودار ہوتی شخصیت کی شوق بھری آواز سن کر وہ سب خاموش ہو گئے تھے۔ اوہ واو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! میں تو ارتضیٰ سے ملاقات کرنے آئی تھی اور یہاں مجھے اتنے سارے لوگ مل گئے۔ وہ دادی بیگم کو دیکھ چہک کر بولتی نزدیک آئی تھی۔ السلام علیکم دادو، کیسی ہیں آپ؟ وہ جھک کر ان کا ہاتھ چومتی ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں اللہ کا شکر بچے، تم کہاں غائب ہو؟ تم تو اپنی دادوں کو بھول ہی گئی ہو جیسے۔ وہ دادی سے لگی فی الحال وہاں موجود ہر فرد کو اگنور کر چکی تھی۔ ارتضیٰ نے شرارت سے ٹھوکا لگاتے شیر افکن کی توجہ حیات کی جانب کرائی تھی، جو ذرا عجیب نظروں سے اجالا کا جائزہ لے رہی تھی۔ اور افکن صاحب کہاں غائب ہیں اب؟ وہ باقاعدہ اٹھ کر شیر افکن سے ہیلو ہائی کرتی اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ ارتضیٰ سے وہ دور سے ہی ہائی کر چکی تھی۔ میں تو یہی ہوں میڈم، غائب تو آپ ہو گئی ہیں۔ وہ ذرا شرارت سے آنکھ مار کر ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ حیات نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ بیٹا، تم ان نکموں سے ہی ملنے میں لگی ہوئی ہو، ہماری بہو سے تو ملو، دیکھو کتنی پیاری سی ہے۔ دادی نے حیات کا اترا ہوا چہرہ دیکھ اجالا کی توجہ دلوائی تھی۔ اوہ سو سوری ہنی، میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، چھوٹی سی تو ہو، اس باڈی بلڈر کے سامنے نظر ہی نہیں آئی مجھے۔ اجالا کے شرارت سے کہنے پر ارتضیٰ اور شیر افکن کا قہقہہ بے ساختہ تھا، جبکہ وہ ضبط سے خاموش بیٹھی تھی۔ اوہ سوری، شاید تم مائنڈ کر گئی ہو، میرا تو ان دونوں سے مذاق چلتا ہے، تو اب سے تم بھی ہماری پارٹنر ہو۔ اس بار وہ موقع کی نزاکت بھانپتی سلجھ انداز میں بولی۔ اچھا بس شرارتی لڑکی، تم میری بہو کو تنگ نہ کرو۔ وہ دادی کی تنبیہ پر فوراً سیدھی ہوئی تھی۔ اوکے، شروع سے کرتے ہیں۔ ہیلو اجالا، تمہارے شوہر نامدار کی بہترین دوست، اور بھی بہت کچھ جلد بتاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر شرارتی لہجے میں افکن کو آنکھ مار کر گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ دونوں مزے سے حیات کی جیلسی انجوائے کر رہے تھے۔ السلام علیکم حیات، شیر افکن ہاشمی، آپ کے دوست کی بیٹر ہاف اور سب کچھ۔ حیات ایک دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی تھی، جبکہ وہ تینوں مزے سے اس کی حالت سے حص اٹھا رہے تھے، جو بلا وجہ ہی سیخپا ہو رہی تھی۔ اوہو، کیا بات ہے شیر افکن، تم نے مجھے پہلے کبھی اپنی سب کچھ اور بیٹر ہاف کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ زمانی لہجے میں مسکراتی جان بوجھ کر اس کے برابر میں لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ افکن، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے،
ابھی وہ مزید کوئی چٹکلا چھوڑتی ہے، حیات اس سے پہلے ہی چٹک کر بولی، ہاں دادی اجازت دے، دراصل مجھے حیات کو شاپنگ پر بھی لے کر جانا ہے۔ وہ بھی گھڑی میں وقت دیکھتا مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ طے کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوکے باس۔ وہ ارتجا سے ہاتھ ملاتا اجازت لے رہا تھا، جبکہ حیات دادی کی کسی بات پر مسکراتی ان کے گلے لگی تھی۔ تم یاد تھے اس معاملے کو دیکھ لینا، مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور فی الحال بھابھی کو گھر میں ہی رکھ اور نہ چلایا کر، بیچاری اتنی سی دیر میں اپنا ½ کلو خون جلا چکی ہے۔ وہ اسے ہدایت کرتا آخر میں شرارت سے بولا تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتا ایک بار پھر اجالا کی جانب بڑھا۔ ڈیئر فرینڈ، کبھی ہمارے غریب خانے پر بھی چکر لگائیے گا، ویسے بھی میری زوجہ محترمہ سے آپ کا آدھا انٹروڈکشن رہ گیا ہے ابھی۔ اجالا اس کے لفظوں کا مفہوم سمجھتی شرارت سے مسکرائی۔ چلیں افکن۔ وہ اس کا بازو تھامتی نزدیک آ کھڑی ہوئی تھی اور اجالا کو ایسے دیکھا تھا کہ ابھی کچا چبا دے گی۔ یس مائی لو۔ وہ دادی سے رخصت لیتا اسے اپنی ہمراہی میں لیے عباس پیلس میں ایک خوبصورت سی شام گزار تھا وہاں سے نکل آیا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر براجمان سیٹ پر سر گرائے بیٹھی حیات خاموشی سے نظریں اوجھل ہوتا منظر دیکھ تک رہی تھی۔ سامنے نظر آتی تارکول کی پکی سڑک پر نارمل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتے شیرفگن کی بھی سنجیدہ نگاہیں روڈ پر ہی تھی۔ وہ نہایت ہی خاموشی سے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ سنیں، جب اداس سی خاموشی کا دورانیہ طویل ہوا تو وہ اس کی جانب رخ پھیرتی پکار اٹھی، جی سنائیں۔ وہ چونک کر متوجہ ہوتا نرم مسکراہٹ سے ہمتن گوش ہوا تھا۔ یہ اجالا آپ کی دوست تھی یا ارتجا بھائی کی؟ اجالا کا ادھورا سا تعارف کرانا اسے مسلسل بے چینی میں مبتلا کیے دے رہا تھا۔ حیات بیگم، اجالا نے بتایا تو تھا وہ ہم دونوں کی مشترکہ دوست ہے اور اب سے تمہاری بھی۔ شیر کے چہرے پر یکدم شرارتی سی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے اتنی بے شرم دوست۔ حیات اجالا کی بول ریسنگ یاد کرتی خوب سے سر جھٹک کر گویا ہوئی، زبان سنبھال کر حیات صاحبہ، وہ صرف میری بہت اچھی دوست ہی نہیں بلکہ… وہ حیات کے اچانک تبصرے پر لہجے میں ناگواری سموئے بولتا ایک دم خاموش ہو گیا تھا، بلکہ… حیات نے بے چینی سے اس کے ادھورے جملے پر پہلو بدلا تھا۔ کچھ نہیں، تم یہ بتاؤ کہ تم کیوں اجالا کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو؟ وہ جھٹ چہرے کے تاثرات پر قابو کرتا متواضع لہجے میں گویا ہوا تھا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے، پہلے اپنی بات مکمل کریں۔ اس کی سوئی ہنوز وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں کہہ رہا تھا میں، اور بیوقوف خواتین کی طرح ایک بات کا پیچھا نہیں کر لیا کرو۔ شیرفگن نے اپنی زبان پھسل جانے پر جی بھر کر خود کو کوسا تھا۔ اچھا، ویسے میں نے ایسی بھی کوئی انوکھی بات نہیں پوچھی جس پر آپ اتنا بھڑک رہے ہیں۔ میں تو بس آپ کی دوست کا مکمل تعارف جاننا چاہ رہی ہوں۔ یہ آپ کی وہی دوست ہے نا جس کے ساتھ آپ اس دن ڈیٹ پر گئے تھے؟ وہ بھی مزید خاموش نہیں رہی تھی۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، اور کیا سننا ہے تمہیں؟ وہ اس کی ایک ہی کردار پر زد ہوتا بھڑک اٹھا تھا۔ کچھ نہیں سننا۔ وہ اس کے لہجے میں چھپی ناگواری محسوس کر خاموش ہوتی رخ پھیر گئی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ آخر کس بات پر اتنا نخرہ دکھا رہی ہو؟ نہ جانے کیوں اسے بات بات پر غصہ آ رہا تھا یا پھر وجہ کچھ اور تھی۔ میرا مسئلہ؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے تو آپ نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی تھی، آواز خود ہی پر آ گئی تھی۔ اوہ پلیز جسٹ شٹ اپ، اپنی بیوقوفی کے قصے سنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہ جو پہلے ہی غصے سے کھول رہا تھا اس کے شکوہ کنان انداز پر ضبط کھو گیا تھا۔ افکن، وہ غیر یقینی کی حالت میں حیرت سے گویا ہوئی تھی۔ حیات، اگر تم چاہتی ہو کہ تم اس وقت میرے غصے کا نشانہ نہیں بنو تو بہتر یہی ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ وہ ضبط سے لب بھینچے نظریں سامنے مرکوز کیے تنے تاثرات کے ساتھ درستگی سے پکارا، جبکہ وہ اس کے لہجے کی سنگینی بھانپتی پورے وجود سے لرز رہی تھی۔ ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی، بے ساختہ ہی اپنے باپ کے آخری الفاظ کانوں میں گونج اٹھے تھے۔ جو بیٹیاں ماں باپ کی عزتوں کو سرے بازار رسوا کرتی ہیں حیات کاظمی، وہ کبھی خوش نہیں رہتی۔ حیات نے سختی سے دوپٹہ مٹھی میں جکڑ کر آنکھیں میچ لی تھیں تو آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے گالوں پر پھسل گئے تھے۔ تم میری پیدا کی ہوئی اولاد ہو حیات، میں تو تمہیں بددعا بھی نہیں دے سکتی، مگر یاد رکھنا تم نے آخری وقت میں اپنے باپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ تم میرے گھر کی خوشیاں کھا گئی ہو۔ ارے کیسی بیٹی ہو تم!
بیٹیاں تو ماں باپ کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دیتی ہیں، اور تم نے اپنے باپ کی عزت ہی نیلام کر ڈالی۔ ڈوب مرو حیات کاظمی۔ کھڑکی کی جانب رخ پھیر کر بیٹھی حیات کو آج پورے ایک ماہ بعد اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ دکھ کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ پورے وجود سے کانپ رہی تھی۔ گلابی چہرہ آنکھوں سے تر تھا، جبکہ وہ اس کی دلی کیفیت سے انجان سامنے دیکھ کر ڈرائیو کرتا اپنا غصہ ضبط کیے بیٹھا تھا۔ ہاشمی ولا کے کار پورچ میں شیرفگن کی فارچونر چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ دھاڑ کی آواز کے ساتھ جھٹکے سے دروازہ بند کرتا وہ اس کے ہچکولے لیتے وجود پر ایک نگاہ غلط ڈالے ہی ہاشمی ولا کی بلند عمارت میں داخل ہو گیا تھا۔ اس بات سے یکسر انجان کہ وہ نازک سا وجود اس کے بے وقت غصے کے باعث زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ روم میں انٹر ہوتا شیرفگن سیدھا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا وہ مسلسل خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ حیات کاظمی کے ساتھ اس قدر ہتک آمیز رویہ اختیار کرنے کا خواہاں نہیں تھا، مگر وہ بیوقوف کیا جانے کہ حقیقت ایک مرد کی انا پر کس قدر کاری ضربیں ضبط کر رہی تھی، کہ جو لڑکی اس کے نکاح میں ہے وہ پہلے کسی غیر محرم کے ساتھ نہ جانے کتنے ہی تنہائی کے لمحات گزار چکی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا، اور پتہ نہیں تنہائی کی گفتگو یہی سوچے تھی کہ جس کے باعث اس کے اندر ایک لاوا سا بنتا چلا جا رہا تھا۔ کجا کہ حیات معصوم تھی، اپنے ساتھ ہوئی اس زیادتی سے لاعلم تھی۔ وہ بیوقوف تو اپنے خسارے سے ہی ناواقف تھی۔ وہ ناواقف تھی کہ اس کی ذرا سی غلطی اس سے کیا کچھ چھین چکی تھی۔ خود پر ہر درجہ ضبط کرتا وہ کمرے میں واپس داخل ہوا تھا، جہاں وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ فی الحال وہ اسے اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے غصے میں کچھ ایسا کر بیٹھے جس کے بعد اسے اپنے لفظوں یا سرد ہوئے عمل پر پچھتاوا ہو۔ لباس تبدیل کرتا وہ اپنی جگہ پر لیٹتا آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ حیات کی کمرے میں موجودگی سے پہلے سو جانا چاہتا تھا، اور اپنے ارادوں میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر وہ جس کی بھلائی چاہتا تھا وہ بیوقوف اپنا نقصان کیے لے رہی تھی۔ اس پتہ شخص کو گئے نہ جانے کتنی دیر بیت چکی تھی، وہ ہنوز اسی پوزیشن میں گاڑی میں بیٹھی مسلسل سسک رہی تھی۔ شیرفگن کے غصے سے زیادہ آج اسے اپنے ماں باپ کے دل دکھانے کا غم چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ بھی تو اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد تھی، وہ بھی تو ان کی عزتوں کی خاطر اپنی محبت سے دستبردار ہو گئی تھی۔ پھر کیوں شیرفگن نے اسے اغوا کر کے پورے زمانے میں رسوا کر دیا تھا، اور اب ایسا رویہ اختیار کر کے مسلسل اسے اپنی غلطی پر پچھتانے پر مجبور کر رہا تھا۔ حیات کاظمی سے ایک بہت بھیانک غلطی سرزد ہو گئی تھی، شیرفگن ہاشمی سے محبت کرنے کی غلطی، جس کا خمیازہ شاید اب اسے عمر بھر بھگتنا تھا۔ شیرفگن کی آنکھ اپنے مخصوص وقت پر کھل گئی تھی۔ نیند سے بیدار ہوتا وہ کروٹ لیے دوسری جانب گھوما تھا، مدی مدی آنکھوں سے دیکھا، مگر دوسری جانب کا بستر بغیر شکن کے جوں کا توں تھا۔ حیات کچھ لمحے یوں ہی سوئی جاگی کسی کیفیت کے نظر ہو گئے تھے۔ روم میں ایک طائرانہ نگاہ گھمائی، مگر جب وہ کہیں نظر نہ آئی تو وہ پکار بیٹھا تھا، حیات۔ جواب نداری تھا۔ واش روم، چینجنگ روم، حتیٰ کہ اسٹڈی میں بھی چیک کر چکا تھا، مگر جب کمرے میں اس کی غیر موجودگی کا یقین ہوا تو وہ اپنے رات کے رویے پر جی بھر کے شرمندہ ہوتا نیچے کچن کی جانب بڑھا تھا، جو شاید جلدی کمرے سے نکل گئی تھی۔ مس نازو۔ جی سر۔ وہ کچن میں بھی اس کی غیر موجودگی محسوس کر کھوجتی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا کچن کاؤنٹر کے نزدیک آیا تھا۔ حیات میڈم کہاں ہیں؟ بظاہر سنجیدگی سے استفسار کرتا وہ بے چین سا تھا۔ اپنے روم میں ہوں گی، وہ ناسمجھی سے بولی۔ روم میں نہیں ہے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں، وہ سختی سے گویا ہوا تھا۔ مگر سر میڈم تو صبح سے نیچے ہی نہیں آئی ہیں۔ نازو کے جواب پر شیر نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ سب خیریت ہے سر؟ اسے خاموش مسلسل پریشان ہوتا دیکھ وہ ذرا جانچتے ہوئے لہجے میں حیات کی بابت دریافت کرنے لگی تھی۔ ہاں تم ناشتہ تیار کرواؤ، نازو کو ہدایت دیتا وہ تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اوپر کی جانب بڑھا۔ 1 2 3 اور ایک ایک کر کے تمام کمروں میں حیات کو ڈھونڈتا وہ سچ مچ پریشان ہو چکا تھا۔ حیات کہاں چلی گئی بیوقوف لڑکی؟ وہ جلدی سے کمرے کی جانب بھاگا تھا، دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ کمرے میں آ کر جلدی سے موبائل اٹھا کر اس کا نمبر ملایا جس کا پاور آف آ رہا تھا۔ حیات میری جان کہاں ہو؟ اس طرح بھی کسی کیفیت سے دوچار وہ کمرے میں ادھر سے ادھر مارچ کرتا اپنی پیشانی میں ذرا تھا، آنکھیں بند کر کے کھولی جو ضبط کے باعث سرخ پڑ گئی تھی۔ جلدی سے ارتضیٰ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔
ابھی فون کان سے لگایا ہی تھا کہ ٹھہر گیا تھا۔ میں ارتضیٰ سے کیا کہوں گا؟ سختی سے لب بھینچے، وہ پاگل ہونے کے در پر تھا۔ یہ کس مشکل میں ڈال دیا تم نے مجھے حیات۔ اب اگر تم نے کوئی بیوقوفی کی تو سچ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا۔ وہ ٹینشن میں بغیر سوچے سمجھے گاڑی کی چابیاں اٹھاتا کمرے سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ وہ بھاگنے کسی انداز میں باہر آیا تھا۔ کار پوچھ میں کھڑی گاڑی دیکھ جلدی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا، اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے کے بعد اس کی حیرت کی انتہا ہی نہیں رہی تھی کہ جب حیات کو ڈھل کے سر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بے ہوش دیکھا تھا۔ اسے اپنی جان ہتھیلی پر آتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا اس نے ساری رات اسی پوزیشن میں گزار دی تھی؟ حیات، حیات میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ جلدی سے اس کا سر اٹھا کر سیدھا کر کے بٹھاتا شدت سے پکارنے لگا تھا، جو خود سے بیگانہ اس کی جان ہوا کر گئی تھی۔ حیات اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ڈیش بورڈ پر پڑی چھوٹی سی پانی کی بوتل اٹھا کر اس پر پانی ڈالا، جس کی پلکوں میں جنبش سی ہوئی تھی۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ تھینک گاڈ۔ حیات مائی لو، پلیز اوپن یور آئیز سویٹ ہارٹ۔ اس کے جلتے رخسار پر اپنا لب چھوڑتا وہ مسلسل پکار رہا تھا، جو اب ہوش میں آنے لگی تھی۔ اسے سیدھا کیے دوسری جانب سے گھوم کر آتا فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا وہ اس کے نڈھال وجود کو حصار میں لیے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھائے ہاشمی بلا کی عمارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا، تو بے ہوشی میں کسی بات پر آنسو بہاتی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ شیر افکن کو اس کی حالت دیکھ شرمندگی نے آن گھیرا تھا، جبکہ اب اس کا رخ اپنے بیڈ روم کی جانب تھا۔ سرخی مائل رات چاروں اور اپنے پنکھ پھیلائے دن کے اجالے کو بڑی بے دردی سے نگل چکی تھی۔ حافظہ فردوس منزل میں سب سے نظر بچاتی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتی گاڑی لے کر نکل آئی تھی۔ گھر میں وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اکیلے تنہا صرف اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان فریش موڈ کے ساتھ گنگناتی وہ گاڑی کا رخ سمندر کی جانب موڑ چکی تھی۔ سمندر کی لہروں سے کچھ قدموں کے فاصلے پر گاڑی لگاتی وہ کودنے کے انداز میں گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ شہر کی روشنیوں سے دور بھری دنیا میں لوگوں کے ہجوم سے لاپرواہ، رات کی خاموشی، سمندر کی لہریں اور ساحل کی ٹھنڈی ہوا۔ حافظہ نے آنکھیں میچ کر تاریکی کی اس خوبصورتی کو خود میں اتارا تھا۔ ایک سکون کی لہر سی تھی جو رگوں پہ میں سرور بن کر دوڑ گئی تھی۔ وہ گہری تھی، بالکل اس بہتے سمندر کی مانند، خود میں بہت کچھ چھپائے ہوئے اس تاریکی کی مانند، اور خاموش اس سمندر کی لہروں جیسی، جو ایک وبال کی طرح بلند ہوتی تھی مگر پھر خود ہی دم توڑتی، اسی فضا میں موجود رازوں کو اپنے سینے کی گہرائی میں دفن کرتی پرسکون ہو جاتی۔ بازوؤں کو فولڈ کیے سینے پر لپیٹے وہ کار کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑی اپنے ذات میں چلتے جھگڑوں سے غافل، بس آنکھیں بند کیے اپنی گزشتہ زندگی کی بابت ہی سوچ رہی تھی، جبھی اپنے گالوں پر ایک انجانا سا لمس محسوس ہوا تھا۔ کچھ نگاہیں تھیں جو وجود پر گڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، کوئی اس پر جھکا ہوا تھا۔ پیچھے ہٹو۔ ایک لمحے کی تغیر کیے بغیر وہ ہوش میں آتی خود پر جھکے وجود کو ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتی شدت سے دھاڑی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، پیچھے بھی ہٹ جائیں گے چھمک چھلو، پہلے یہ بتاؤ اس رات میں اپنے کس یار کا انتظار کر رہی تھی؟ شارٹس کے ساتھ ٹی شرٹ میں ملبوس وہ دیو قدامت تین مرد اسے بہت عجیب نظروں سے گھورتے خباثت سے مسکرائے تھے۔ پیچھے ہٹو، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ وہ اپنے خوف پر قابو کرتی وہ شدت سے دھاڑی تھی۔ اوہ اوہ، اس چڑیا کی تو بہت لمبی زبان ہے۔ چل، جب تک اس کا عاشق نہیں آتا ہم ذرا اپنا دل ہی بہلا لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہاتھ پر ہاتھ مارتا کمینگی کی انتہاؤں کو چھوتا ہوا کہکا لگا اٹھا۔ وہ گھبرا کر پلٹتی جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی تھی۔ ارے ٹھہر تو جاؤ میری بلبل، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ حافظہ کی جان تب نکلی تھی جب ان میں سے ایک نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ چھوڑو مجھے، بچاؤ، پلیز ہیلپ۔ وہ بالآخر ضبط کھوتی آنسوں سے روتی چیخ اٹھی تھی، مگر رات کی تاریکی اور قدرے سنسان والی جگہ، اس اندھیرے میں دور دور تک کوئی سی روح موجود نہیں تھی۔ نکل گئی ساری اکڑ؟ چل بھائی، گاڑی میں ڈال اس کو۔ ان میں سے ایک کمینگی سے مسکرایا تھا۔ وہ مسلسل مدد کے لیے پکارتی مزاحمت کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ ایک زوردار چیخ مارتی تیز ناخنوں کے ساتھ ایک کے چہرے پر حملہ کر چکی تھی، جو جلن و درد کے باعث بلبلا اٹھا تھا۔ دوسرے نے اسے بالوں سے جکڑ کر پیچھے دھکیلا تھا۔ آہ! کندھے کے پاس سے اپنی شرٹ کھینچتی ہوئی محسوس کر وہ شدت سے چیخی تھی، جبھی ایک بھاری ہاتھ کا پنچ تھا جو مقابل کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ جبکہ وہ حواس باختہ سی نظر اٹھا کر سامنے دیکھنے لگی تھی، جہاں کرسٹل گرے آنکھوں میں جنون کی سرخیاں لیے وہ شخص ان تینوں کو بری طرح سے پیٹنے میں مصروف تھا۔